पूछता कौन दिल के टूटने का सबब। पूछता कौन दिल के टूटने का सबब, हम तो जैसे किसी के थे ही नहीं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। ये वीडियो नंबर 101 101 नंबर वीडियो होगी और यूपीटीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे ये वीडियो सीरीज चलाई है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले की जो ऑब्जेक्टिव हैं। और अगर ज़्यादा बेहतर आपको तैयारी करनी है तो आपको माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसके सारे वीडियो देखने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन आपको रटने चाहिए। इन पेपरों में जो ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आता हूँ उसमें जो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, मैं उनको बताता चलता हूँ। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम टफ़ कराने के लिए होते हैं उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। नंबर मेरा है 63 86 492 279। आज का जो पहला सवाल है वो है गज़ल की हैयत किस सिनफ़े सुख़न से मुताबिक़त रखती है। यानी गज़ल की जो हैयत है वो किस सिनफ़े से सुख़न से ली गई है। तो गज़ल और कसीदा इन दोनों की हैयत एक ही होती है, दोनों में मतला और मक़ते का भी इस्तेमाल होता है। गज़ल का कसीदे का जो पहला हिस्सा होता है तशबीब, उसी से गज़ल निकली है। गज़ल का मतलब क्या है? महबूब से इल्तफ़ात की बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। मानी कभी कभी पूछ लेता है, अच्छे से याद रखिएगा। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर जो माना जाता है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो कब पैदा हुए? तो 1253 में पैदा हुए। इंतकाल हुआ है 1325 में। उनके उस्ताद का नाम क्या था? तो निज़ामुद्दीन औलिया उनके उस्ताद का नाम था। और दूसरी बात याद रखना, तबला, हारमोनियम और जो संगीत के तमाम बजाने वाले तरीके हैं, बीन वगैरह तक का भी आविष्कार इन्हीं खुसरो साहब ने किया है। 6 ऐसे संगीत के वाद्य हैं जिनको आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला शेर है और शेर अच्छे से आपको याद होना चाहिए। होश को है निशात कार क्या क्या, होश को है निशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। ये शेर दिया गया है। पहली बात तो इनको हटाओ। शेर देखिए, शेर में क्या है ये देखिए यहाँ से। इस शेर में सनद पूछी गई है। अच्छा, जो आयोग है उसने इसको क्या माना था? किनाया। बिल्कुल नहीं हो सकता, इनकी बात बिल्कुल गलत है। इसमें शेर में है जीना और मरना, और वो होता है तिजाद में। तिजाद का ही दूसरा नाम होता है तबाक। आपका आंसर सेकंड सही होगा, दिमाग में फीड कर लीजिए। तिजाद है, तिजाद का दूसरा नाम तबाक है। तो जीना मरना जहाँ पे एक दूसरे की ज़िद वाले अल्फाज आते हैं उसमें तिजाद होती है, और तिजाद का अगर नाम ना दिया गया हो तो आपको तबाक लगाना है, इसका मानी भी वही है। अगला सवाल देखिए। फिर शेर है और ये शेर बताना है किसका, जितना बताना है आपको। देखिए, बुए गुल नालाए दिल दौरे चरागाए महफिल। वाह। बुए गुल नालाए दिल दौरे चरागाए महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। उर्दू अदब में एक ही शायर है, बाकी जो कुछ है वो तो सब धुआं धुआं है। वो शायर है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री को जितना अच्छे से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छे से आपको दुनिया को समझ पाएंगे। बाकी ये सब शायर हैं, ये वक्त गुज़ार शायर हैं। इनकी सोच में, फ़िक्र में कुछ भी ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। बस मक्र शायराना देख लिए। मक्र शायराना की सिर्फ सबसे ज़्यादा की शायर के कलाम में पाई जाती है। तो मक्कारियाँ शायरी में कौन बयान करता है? मोमिन। इससे बड़ी झूठी और महबूब को दिलासा देने वाली बातें शायरी में कोई नहीं करता, ये अकेला है मोमिन, याद रखिएगा। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा, पहली बात तो यही है, बहुत आसान सा सवाल है।
اور یہ تو سبھی کو معلوم ہی ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جتنے شاعر دیے گئے ہیں، یہ تینوں شاعر جو ہیں وہ ایک طرح سے کسی بھی دبستان کے نہیں ہیں، دہلی کے بھی کہو تو یہ دہلی کے بھی نہیں ہیں، یہ سبھی کے سبھی ترقی پسند کے جدید والا جو فرسٹ حصہ ہے اس میں مانے جاتے ہیں۔ یہ اکیلے آتش کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال ہے، سوز و گداز اور سہل ممتنع کس شاعر کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں؟ اب دیکھیے، آیوگ بھی گڑبڑ کرتا ہے اور ایسے کئی سوالوں کو دے دیتا ہے جو ووادت ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ سوز و گداز اور سہل ممتنع میر کے وہاں ہے، بالکل ہے، مومن کے وہاں ہے، بالکل ہے، اس کے بعد میں جذبی کے وہاں ہے، کس کا لگاؤ گے؟ ان لوگوں نے جذبی کو مان رکھا تھا، جذبی تو بالکل نہیں ہو سکتا، جب تینوں کے وہاں ہے تو سب سے پہلے تو میر ہے، آپ کا آنسر میر ہی صحیح ہوگا اور میر ہی لگائیے گا۔ جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں آیوگ سے وہ دوبارہ نہیں ہونے والی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے صوفی شاعر پوچھا گیا کون سا؟ ایک آسان سا سوال ہے اور روز لگ بھگ ہر پریکٹس سیٹ میں یہ ریپیٹ ہونے والا سوال ہے، درد۔ آپ کا آنسر فرسٹ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اچھا درد کا ایک مسئلہ ہے، نالائے درد کر کے جو ہے آہ سرد نالائے درد، یہ تمام طرح کے رسالے خواجہ میر درد کے ہی ہیں، اور نالائے درد کے نام سے جو نظم ہے وہ ہے چکبست کی، اور نالائے یتیم جو ہے وہ نظم ہے اقبال کی۔ ترقی پسند کون سا شاعر ان میں نہیں ہے؟ سیدھی بات دیکھیے کہ ان میں سے کون سا شاعر ہے جو ترقی پسند یعنی مارکسزم کی بات نہیں کرتا، کارل مارکس کی بات نہیں کرتا۔ سماج کی بات یہ تینوں کرتے ہیں، جذبی کرتے ہیں، بالکل ہیں، ترقی پسند ہیں، جذبی ہیں، خلیل الرحمن اعظمی، یہ دونوں ہیں، اور یہ تو ترقی پسند کا نقیب میں ہی گنا جاتا ہے، مجروح۔ یگانہ ہے یاس یگانہ چنگیزی، جنہوں نے سب سے زیادہ ان کا جو ہے غالب شکن بھی ان کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ برائی غالب کی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں یاد ہوگا غالب نہیں، کچھ بڑے لوگوں کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ اپنا نام ہو جائے۔ غالب کہنے کو تو کچھ بھی کہو، اکیلا واحد جو چرتروان ہے وہ غالب ہے، باقی چرترہینتا اگر گنانے لگیں تو ان تمام شاعروں کی ہیں۔ لیکن خیر، ان کے لیے میں الگ سے جب بات کرتا ہوں سیمینار میں تب دیکھیے گا کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ اقبال کو آپ دیکھیے، علامہ اقبال سے زیادہ کوئی پرہیزگار آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن ایسا جہاں شہر پہنچے 2-3 شادیاں ان کی ہو گئیں، لیکن غالب داروباز ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ساری چیزیں ہیں، عورت کو دھوکہ نہیں دیا اس نے۔ میرے آگے دیکھو میر کے کتنے دیوان ہیں، میر کے دیوانوں پہ غور کیجئے تو میر کے کل دیوان انہوں نے پوچھے ہیں، کل تو پوچھے جاتے ہیں 7 ہیں، اردو کے 6 ہیں، 1 فارسی کا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سوال ہے، بیانیہ شاعری کے لیے کون سی صنف سخن موضوع ہے؟ بیانیہ شاعری کے لیے تو بیان کی معراج ہی کہی جاتی ہے مثنوی۔ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ گلشن عشق کا مصنف کون ہے؟ گلشن عشق کا مصنف آپ کو بتانا ہے ان میں، تو گلشن عشق کا مصنف کون ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ نصرتی ہیں، نصرتی کی 3 مثنویاں یاد رکھیے گا، علی نامہ، گلشن عشق، تاریخ سکندری۔ گواسی کی 3 مثنویاں ہیں، سیف الملوک بدیع الجمال، مینا ستونتی، طوطی نامہ، تینوں ان کی بھی یاد رکھیے۔ اس بندے کی آپ کو معلوم ہی ہے کون سی ہے، اردو کی پہلی ہی مثنوی جو مانی جاتی ہے قدم راؤ پدم راؤ، وہ انہی کی ہے، فخر الدین نظامی کی، سلطان بہمنی کے دور میں انہوں نے وہ لکھی ہے۔ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، تو دو الہامی کتابیں، ایک وید اور دوسرے دیوان غالب کو کس نے بتایا؟ تو وہ بتایا ہے عبد الرحمن بجنوری کو۔ عبد الرحمن بجنوری کا نام اچھے سے یاد رکھیے گا۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، قول کس کا ہے؟ 4 آپشن ہیں، آپ امید کرتا ہوں یہ تو بہت آسان سا ہے۔ غزل کو نیم وحشی کس نے بتا دیا ہے؟ کلیم نے۔ اس کے بعد میں ہے مارکا چکبست و شرر کس مثنوی کی اشاعت کے بعد شروع ہوا؟ تو یہ کس کے بعد ہوا ہے؟ چکبست بھی ایک طرح سے کیا کہتے ہیں ایجنڈا پرست آدمی تھا،
اور ایجنڈا پرست کے چکر میں ہی اس نے گلزار نسیم کو دوبارہ پھر سے اس تصنیف کو مرتب کر کے شائع کرانے کی بات کی، اور اسی کے بعد میں جو ہے ان دونوں کے شرر اور چکوست کے بیچ جو ہے وہ مارکا ہوا ہے، بحث تکرار ہوئی ہے۔ نجم النساء کس مثنوی کا کردار ہے؟ نجم النساء کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو وہ کردار ہے، آپ کو یاد رکھنا، سحر البیان کا۔ سحر البیان کی جو ہیروئن ہے بدر منیر، وہ اس کی سہیلی ہے نجم النساء، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، سودا کا اصل نام کیا تھا؟ سودا کا اصل نام یہ ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا۔ تمام شاعروں کے اصل نام آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے ہر حال میں۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ان کے نام، ان کی پیدائش، ان کا انتقال اور ان کی سبھی کی 3 4 تصانیفیں کیلنڈر پر لکھ کے ٹانگ دیجیے اور اچھے سے رٹ ڈالیے۔ اگلا ہے، کون سا شاعر بہادر شاہ کا استاد تھا؟ تو بہادر شاہ جو ہیں ان کے استاد تو سبھی کو معلوم ہے، ذوق۔ داغ دہلوی کا بھی یہ استاد ہے، یاد رکھنا۔ آزاد کے بھی یہ استاد ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بادشاہ ظفر کے بھی یہ استاد ہیں۔ رجز کس صنف فن کا موضوع رجز کس صنف کا جز ہے؟ حصہ کس صنف کا ہے رجز؟ تو 5ویں نمبر پہ آتا ہے مرثیہ میں، یاد رکھیے گا۔ 8 حصے ہیں مرثیہ کے، 5ویں نمبر کا حصہ جو ہے وہ رجز ہے۔ اور اس کے بعد کبھی کبھی پوچھا ہے رجز کے بعد آنے والا حصہ ہے، تو وہ جنگ کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ کہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں۔ تو یہ کس نے کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں؟ یہ آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے گا سوال۔ یہ آنسر آپ کا صحیح ہوگا انیس۔ اس میں انیس نے یہ بات کہی تھی۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، ریپیٹ ہونے والا ہے، لیکن اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت، کیونکہ یہ سبھی کو یاد ہی ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی جو یاد ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، ان کوشچنوں میں صرف وہ نوٹ کیجئے جو آپ کو نہیں آتے ہیں، یا وہ نوٹ کیجئے جو میں بتاتا ہوں کہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، بس۔ اگر 50 کوشچن ہے اس میں 5 کوشچن آپ کو ملے تو 5 ہی کوشچن آپ ڈائری پہ نوٹ کیجئے، باقی سب بکواس چھوڑ دیجئے۔ آپ کو یاد ہے تو پھر کیا ضرورت۔ ان میں سے ایک شخصی مرثیے کہ شاعر نے زیادہ لکھے، تو جو دیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شخصی مرثیے کس نے لکھے ہیں؟ دیکھیے، حالی نے لکھے ہیں شخصی مرثیہ۔ دوسری چیز یاد رکھنا، اگر حالی کا نام نہ ہو تو چکوست کا آپ لگائیں گے۔ گوکھلے کا مرثیہ، گاندھی جی کا، اور تمام جو فریڈم فائٹر تھے ان کے مرثیے لکھے ہیں۔ کسی بھی رائٹر کو پڑھو تو اس کے عہد اور اس کی ذہن کی کیا سوچ تھی اس پہ ضرور دیکھ کیجیے گا، تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں کی حقیقتیں بھی سامنے آئیں گی۔ اگلا سوال دیکھیے، ان میں سے کس کا تعلق انجمن پنجاب سے تھا؟ میں تو جو کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں، اسی لیے مشہور ہوں مشاعروں میں۔ تو ان میں آنسر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ان میں سے انجمن سے کس کا تعلق ہے؟ دیکھیے، انجمن پنجاب جو لاہور تھی، آزاد اور آزاد کے بعد نمبر حالی کا آتا ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے، ایک لڑکا نظم کس کی ہے؟ دیکھیے، جس کی یہ نظم ہے اس کی ساری تصنیفیں رٹ ڈالیے۔ اختر الایمان کی ہے، اختر الایمان کے سارے مجموعے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ایگزام نکالنا اپنی جگہ پہ ہے، سین سواد نکالنا اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھے سے یاد رکھیے، جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجھے پتہ ہے کون بچے نکال سکتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر۔ شعر آپ کو پہچاننا ہے کہ نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہ شعر اقبال کا ہے، اور اس میں کیا ہوگا آنسر آپ کا صحیح؟ امید کرتا ہوں سبھی کا بالکل آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ یہ مسجد قرطبہ سے لیا گیا ہے، یہ شعر آپ کو یاد رکھنا ہوگا، مسجد قرطبہ۔ شاعر انقلاب، دیکھیے کئی بار بات ہو چکی ہے، شاعر انقلاب جوش کو کہا جاتا ہے، شاعر اعظم بھی کہا جاتا ہے، شاعر شباب، شاعر شراب، یہ تمام لقب جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں جوش کو۔
شاعر اعظم کس نے دیا تھا؟ اچھے سے یاد رکھنا ہے، وہ دیا شنکر نسیم دیا نارائن نگم نے دیا ہے۔ چکبست کا پورا نام؟ برج نارائن چکبست۔ چکبست کو یاد کیجیے گا، ہر چیز کے پیچھے پولیٹیکل ہے، اس سے ریلیٹڈ 2-3 کوشچن ضرور پوچھے جائیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے پنڈت برج نارائن چکبست۔ یو پی میں تو ضرور چکبست کو پوچھا جائے گا، ہم اتنی گارنٹی کر سکتے ہیں۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ دیکھیے گا، شعر جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو یہ شعر تو ہے فیض کا، یاد رکھیے گا۔ ان کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو تنہائی سے لیا گیا ہے۔ شعر سے بھی اندازہ لگ رہا ہوگا، شعر کو دیکھیے، اس میں کوئی نہیں کا جواب نہیں ہے جو دوسری بار استعمال کیا ہے۔ جو شاعری سمجھتے ہوں گے وہ کرتا ہوں میں۔ دیکھیے، اپنے بے خواب کواڑوں کو کھلا رہنے، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ایسے پڑھ کے دیکھیے میننگ کہاں جا رہی۔ اگلا سوال دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، یہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا، بار پوچھ چکے ہیں، 1000 بار پوچھ چکے ہیں۔ تو اس کو یہ شعر بہرحال یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کی جو تعریف ہے وہ آپ کو یاد ہونا ہے۔ حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے جس میں شاعر میننگ بدل دے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے آسمان سے اوس گرتی ہے، یہ نفسیاتی یہ پراکرتک نیچرلی معاملہ ہے، لیکن کوئی شاعر اگر کہہ دے کہ یہ اوس نہیں صاحب، یہ میرے محبوب کے آنسو ہیں، تو سمجھ لیجئے یہاں پہ شاعر نے میننگ بدل ڈالی ہے۔ تو وہ جو ہے کیا ہوگا؟ حسن تعلیل ہوگا۔ وہی یہاں پہ کیا گیا ہے کہ موجیں جو ہیں وہ فراز سے ٹکرا رہی ہیں، اس کا مطلب بدلے۔ خواہ کے آگے دیکھو، خواہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ شبلی نے یہ شعر کس صنعت میں استعمال؟ اس کی صنعت آپ کو رٹنا ہے، یاد رکھیے گا، اس میں بلاغت کی بات کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں لفظوں کا کھیل ہے، اس میں بلاغت کا استعمال ہوا ہے۔ باغ و بہار کا پہلا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ پہلا درویش کہاں کا تھا؟ یمن کا، یاد رکھیے گا۔ دوسرا کہاں تھا؟ فارس کا۔ تیسرا کہاں کا تھا؟ عجم کا۔ چوتھا کہاں کا تھا؟ چین کا۔ چاروں آپ کو اچھے سے یاد رکھنے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، انجمن آرا کا کردار کس داستان سے لیا؟ انجمن آرا کون ہوتی ہے؟ جان عالم انجمن آرا کے ہی چکر میں بھٹکتا پھرتا ہے جنگل، یعنی فسانہ عجائب کا یہ کردار ہے۔ فسانہ عجائب سے دیکھیے خوب سوال آ رہے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنف نے بقولی کے قصے کو اردو نثر میں لکھا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آسان سا سوال ہوگا۔ تو بقولی کے قصے کو اردو نثر میں لکھا تھا، یہ فارسی میں پہلے کس نے لکھا تھا؟ عزت اللہ بنگالی نے۔ بعد میں اس کو اردو نثر میں کس نے کیا ہے؟ نہال چند لاہوری نے۔ پھر اردو نظم میں کس نے کیا ہے؟ دیا شنکر نسیم نے۔ اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں سے کون سی تصنیف مقفع اور مسجع نثر کا نمونہ ہے؟ تو مقفع بھی ہو اور مسجع بھی ہو، یعنی بحر کا بھی استعمال کیا گیا ہو، نغمگی کا بھی نثر میں استعمال، اور مقفع بھی ہونا چاہیے اور مسجع بھی ہونا چاہیے۔ تو مسجع بھی ہے، قافیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں فسانہ عجائب کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 34 نمبر سوال ہے، مٹی کے باسن کو اتنی سکت کہاں جو اپنے کمار کے کرتب کچھ تاڑ سکے؟ سچ ہے جو بنایا ہوا ہو سو اپنے بنانے والے کو کیا سراہے اور کیا کہے، یعنی کیا سراہے، کیا تعریف کرے اور کیا کہے۔ یہ جملہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ امید کرتا ہوں لفظوں سے بھی پہچان ہو سکتی ہے، یہ رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ ماج الدین اور شمس تاجدار کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، بہت آسان سا سوال ہے، لیکن کیریکٹر یہ یاد رکھنے والے ہیں، بستان خیال کے کیریکٹر ہیں۔ ذیل میں سے کس نے اصلاحی ناول لکھے تھے؟ تو اصلاح کون دیتا تھا؟ اصلاح دینے کا کام کیا ہے نذیر نے۔ اگلا سوال ہے، حسین اور زمرد، جو زمرد ہے یہ کس ناول کے کردار ہیں؟ تو یہ دونوں
प्रेमी प्रेमिका हैं और ये याद रखिए फरदौस वरी के हैं। अगला सवाल है, किस नावल में हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख़ के कई हज़ार साल को पेश किया गया है? ये देखिए, कई बार मैंने कल भी बात की थी। एक शेर है कि जिसके आंगन में दौलत का शजर होता है, उसका हर ऐब भी हुनर होता है। बस वही हाल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। ये कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बाप ने पहले ही प्लाट बना कर दे रखा था, उसी के ज़रिए ही वो आगे बढ़ी हैं। बाकी इनकी तहरीरें पढ़िएगा तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हो जाएगा। उर्दू में नस्र में सिर्फ़ 2 आदमी ऐसे हैं, एक मंटू और दूसरा इस्मत, जिन्होंने हकीकतन मसले और सच्चाई के मसलों को उठाने की कोशिश किया, जिन पर दुनिया पर्दा डालती घूम रही है। वहदत तासिर किस सिनफ़ सुकन की खसूसियत है? तो किसकी है ये खसूसियत है? वहदत तासिर जो है वो मुख्तसर अफसाने की खसूसियत है। गौहर मिर्ज़ा का किरदार जो है वो किस नावल से लिया गया है? तो गौहर मिर्ज़ा कौन होता है? नसू का लड़का होता है, तौबतुन नसू का ये किरदार है। नहीं सॉरी, गलत हो गया। याद रखिएगा, ये किरदार जो है गौहर मिर्ज़ा, ये किरदार है उमराव जान अदा का। याद रखिए, गौहर मिर्ज़ा का किरदार उमराव जान अदा का है, और जो है मिर्ज़ा बेग जो है वो किरदार है तौबतुन नसू का। गौहर मिर्ज़ा बेग जो है वो उसका किरदार है तौबतुन नसू। आगे है, सोज़े वतन किस अफसानवी मजमुआ, किसका अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन? तो सोज़े वतन ये है प्रेमचंद का। याद रखिए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? तो ये पाकिस्तान चली जाती है धोखे से, और फिर इस पे तमाम इल्ज़ाम लगते रहते हैं लाजवंती पे। याद रखिए, ये है राजेंद्र सिंह बेदी का। अनारकली कैसा ड्रामा है? तो ये कैसा ड्रामा है अनारकली? तो ये जो है अलमिया ड्रामा है। आपका आंसर फर्स्ट होगा, अलमिया ड्रामा है, याद रखिएगा। गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत किसके नाम लिखे गए? तो गुबार ख़ातिर के ख़ुतूत जो आज़ाद साहब ने लिखे हैं। आज़ाद का इंतकाल याद रखिए 1958 में हुआ था, और उसी दिन उसी जो है सन में इंतकाल हुआ है पतरस बुखारी का, 58 में। अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह से आपको और भी याद रखने हैं, जैसे साहिल लुधियानवी का 80 में हुआ है इंतकाल। साथ ही साथ में आपको याद रखना होगा मुंशी प्रेमचंद्र का भी 80 में इंतकाल हुआ है, और आप शायद कन्हैया लाल कपूर का उसी में इंतकाल हुआ है। ये याद रखिए, 3-4 जो एक ही डेट पे हुए हैं। आपका इसमें आंसर सेकंड सही होगा। नाम देखिए एक ही जैसे लिख दिए हैं, तो बहुत गौर से पीजिए। हबीबुर रहमान खान शेरवानी का नाम याद रखिए। उर्दू में तनकीद का वजूद फर्जी है, किस नक्काद का कौल है? उर्दू में तनकीद का वजूद जो है वो फर्जी है, तो फर्जी किसने बता रखा है? ये कलीम। अगला सवाल है, शायरी के सिलसिले में तख़ील और महाकात पर किसने ज़ोर दिया? तो शायरी में तख़ील, महाकात, इस्तिआरा, तशबीहात, फसाहत और बलागत, जुमलों की खूबसूरती पर बात की है शिबली ने। इतनी चीज़ें याद रखिए, ये 2 ही नहीं याद रखना है। और जो है इदराक की भी इन्होंने बात की है। तख़ील को कुव्वते ममीज़ा का महकूम रखना चाहिए, ये कौल किसका है? तो तख़ील को कुव्वते मुमय्यज़ा का महकूम रखना चाहिए, ये कहा था हाली ने। अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा आप अपने पास। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़, ये आपका आंसर सेकंड होगा, जल्दी से कीजिए। तज़किरा रेख्ता गोया किसकी तालीफ़ है? तो गुरदेज़ी का है रेख्ता गोया, ये आपको याद रखना होगा, फ़तेह अली गुरदेज़ी। ये भी नोट कीजिए सवाल। और इसके बाद में अगला सवाल है, और इसकी तो मैंने कल भी बात कर दी थी, कल जब बता रहे थे। ताकीद यानी चे किस इलाके की उर्दू में इस्तेमाल होता है?
تو میرے کا چے ہے وہ دکن میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کاف کو خے کر دینا یہ بھی کام دکن والوں کا ہے۔ اچھا، مشدد الفاظوں کا زیادہ استعمال کس نے کیا ہے تو وہ بھی یاد رکھیے گا، کھڑی بولی والوں نے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سارے سوال اچھے لگے ہوں گے، اس میں کوئی غلطی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ میں نے کچھ راجنیتک باتیں کر دیں، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے اور آئے گی ہی۔ میرا ایک ایجنڈا ہے، بہت جلدی سامنے آئے گا۔